دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کارکنوں کے حقوق اور حفاظت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کی کامیابیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی بحالی اور تبدیلی کے ایک اہم موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ اور کینیڈا میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ آج ہو رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام شعبوں میں ہر کارکن کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کام کی جگہوں پر حفاظت اور صحت کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ حکومت ایسے فریم ورک کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے جو کارکنوں کے حقوق اور حفاظت کا تحفظ کر سکے۔ وزیر اعظم نے تمام شراکت داروں بشمول آجر کارکنان، پالیسی ساز، اختراع کار کے اہم کردار کا ذکر کیا اور زور دیا کہ وہ مستقبل میں کام کی ایسی جگہوں کو یقینی بنائیں جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی اقدار ساتھ ساتھ چلیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور انہیں موجودہ علاقائی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے غیر قانونی فیصلے سمیت اس کے جھوٹے الزامات، بے بنیاد پروپیگنڈے اور یک طرفہ اقدامات کے بارے میں بتایا جو بھارت کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیتے ہوئے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے مذاکرات اور مسائل کے پرامن حل کے ذریعے کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت کے ساتھ بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت خود پاکستان اور دنیا بھر میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت کی جانب سے دنیا کے مختلف ملکوں میں سکھوں کے قتل کے واقعات تخریبی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کا واضح ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بلوچستان میں دہشت گردوں کی فنڈنگ، انہیں پناہ دینے اور ان کی حمایت کے مستند ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگانا محض عالمی برادری کو گمراہ کرنا ہے کیونکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریکارڈ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جو اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ چین پاکستان کے سیکیورٹی کے جائز خدشات بخوبی سمجھتا ہے اور اس کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا کہ دونوں ملک تحمل کا مظاہرہ کریں، مذاکرات کے ذریعے تسویہ طلب مسائل حل کریں اور خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنا تمام ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور چین انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے مضبوط موقف کی مسلسل حمایت کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے گفتگو کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ کشیدہ صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے اپنے عزم پر قائم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اقتصادی بحالی اور تبدیلی کے اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں فاصلوں میں کمی اور مستقبل کی تعمیر، پاکستان کی جامع ترقی اور گورننس نظم و نسق کے لیے راستے کے موضوع پر پاکستان کانفرنس 2025 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایسی معیشت سنبھالی تھی جو مشکلات کا شکار تھی، جی ڈی پی میں کمی، زر و مبادلہ کے ذخائر میں کمی جیسے چیلنجز کا سامنا تھا، مگر اب ہم نے معیشت کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کیا، اعتماد بحال کیا اور ترقی کا عمل دوبارہ شروع کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کی قیادت میں پاکستان کے ایک پارلیمانی وفد نے مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسی سے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی ہے۔
ایاز صادق نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد، اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام، لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ اور عالمی سطح پر اسلام کا حقیقی تشخص اجاگر کرنے کے لیے مسلم ورلڈ لیگ کے کردار کو سراہا۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے کہا کہ پاکستان اسلامی دنیا کا اہم ملک ہے جس نے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کے لیے ہمیشہ قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ کینیڈا میں 45ویں پارلیمنٹ کے لیے دارالعوام کے ارکان کے انتخاب کے لیے آج پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی اور کنزرویٹو رہنما پیغ اولیویغ وزیر اعظم کے منصب کے لیے بڑے امیدوار ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔